اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ نہ وہ پکڑیں نہ وہ بنائیں مومن کافروں کو دوست یا ولی سوائے مومنوں کے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طریقہ اختیار کر جاؤ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ایک واضح لا اور ایک ڈونٹ کا حکم دے رہے ہیں مومنوں کو کافروں کے حوالے سے۔ مسلمانوں اور کافروں کی انٹریکشن یا مسلمانوں کے اپنے ذاتی زندگی کے باہمی انٹریکشنز کے حوالے سے ایک ڈونٹ بتایا جا رہا ہے، لا یتخذ، کہ نہ وہ پکڑیں مسلمان کافروں کو اپنا ولی اولیاء نہ بنائے، دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا ولی نہ بنائے۔ یہ کانسیپٹ ولایت کا، آپس کے باہمی تعلقات کا، انٹریکشن کا اور معاملات کا، یہ ہر ہی انسان کے زندگی میں ایک بہت اہمیت کی حامل اور بہت ہی ایک امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے۔ ولایت کس سے ہوگی، کب ہوگی، کیوں ہوگی، کس حد تک ہوگی، کس معاملے میں ہوگی، کس سے ہونی ہے، کس سے نہیں ہونی، ایک بہت اہم ٹاپک ہے ہماری زندگی کا۔ اس کو سمجھ لیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی متفرق صورتوں میں ہیومن ڈیلنگز کا جہاں طریقہ کار اور اخلاق اور معاملات سکھائے ہیں، وہاں پہ ایک سرکل بھی بتایا ہے کہ کس سرکل میں تم کہاں تک، کس درجے تک انٹریکٹ کرو گے اور کس میں انٹریکشن اپنا کس حد کے بیونڈ نہیں رکھو گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے بنیادی طور پر ہیومن ڈیلنگز کی قسمیں سمجھ لیجیے۔ انسانی تعلقات، ظاہر ہے معاشرے میں جب انسان رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا جاتا ہے، گھروں میں نکلتا ہے یا گھر میں بھی رہتا ہے، تو وہ انسان انسانوں کے ساتھ تو ڈیل کرتا ہی ہے۔ جو ہیومن ڈیلنگز ہیں وہ بنیادی طور پر، اس کے بارے میں احکامات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ہیومن ڈیلنگز کس کس قسم کی ہوتی ہے۔ کم تعلق سے زیادہ تعلق کی طرف، یعنی انٹیمیسی اور زیادہ قریبی تعلق کی طرف اگر آتے ہوئے بات کریں تو سب سے پہلا جو موسٹ کامن ڈیلنگ اور the موسٹ کامن انکاؤنٹر جو ہر ایک ہی کا ہوگا، اس پہلے انسانی تعلق کو معاملات کہا جاتا ہے۔ معاملات کیا ہے؟ جو ہر عمل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ ایک بازار میں جا رہی ہیں، وہاں پر ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پہ گاہک کا اور دکاندار کا معاملہ ہوگا، کچھ بات چیت ہوگی، کچھ لین دین ہوگا، یہ معاملہ ہے۔ ایک سبزی فروش کے پاس ایک گاہک جاتا ہے تو اس سبزی فروش اور گاہک کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ سفر میں بیٹھے ہیں، سفر کی ساتھ کی نشست میں کوئی اور شخص بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک معاملہ، ایک انٹریکشن، ایک ڈیلنگ، سلام جواب، یہ کچھ میوچل ڈیلنگ، یہ آپس کے میوچل ہیومن انٹریکشن جو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہونے ہی ہونے ہیں، اور اس میں کوئی انٹیمیسی اور کوئی ذاتی تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ the most common اور unavoidable and the most
لیک آف انٹیمیسی والے اور کلوزنس جس میں نہیں ہے اور قرب نہیں ہے، اس معاملے اور ڈیلنگ کو معاملات کہا جاتا ہے. یہ فرسٹ فارم آف ہیومن ڈیلنگ ہے. اس میں قرب اور محبت سب سے کم ہے. دوسرا تعلق مدارات کا. مدارات کس کو کہتے ہیں؟ خاطر مدارات. مدارات وہ ڈیلنگز ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ میرے گھر کوئی میرا اپنا آئے، کوئی میرا پرایا آئے، کوئی انجان بھی آئے، کوئی گھر میں آئے تو اس کو سلام، اس کو بٹھانا، اس کو کوئی ٹھنڈا، کوئی گرم، کوئی پانی، کوئی چائے، کوئی خاطر، کوئی تواضع ہوتی ہے. یہ نیکسٹ فارم آف ہیومن ڈیلنگ جو ذرا سی پہلے سے قریب ہے، معاملات سے ذرا سی قریبی ڈیلنگ ہے. اس کو معاملات کے بعد مدارات کہا جاتا ہے. اس کے بعد تھرڈ فارم آف ہیومن ڈیلنگ جو ذرا سی اور قریب اور جس میں ذرا سی ایک اور اپنائیت اور ذرا سی اور محبت کا معاملہ ہے، اس تیسرے فارم آف ڈیلنگ کو مواسات کہا جاتا ہے. مواسات وہ ہیومن ڈیلنگ ہے جس میں کسی کی خیر خواہی ہے، کسی کے دکھ پر، تکلیف پر، غم پر پریشانی اور فکر ہے، حساسیت ہے، مجبور کی مدد کرنا، حاجت مندی کی حالت میں معاونت کرنا، مظلوم کے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مواسات ہے. اور پھر the most intimate اور سب سے قریبی اور سب سے محبت والی اور سب سے پیاری ریلیشن شپ جس کا حکم بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے، وہ موالات ہے. تو گویا پھر چار کے نام پھر دوہرا لیجئے: معاملات، مدارات، مواسات، اور پھر چوتھی سب سے قریبی تعلق موالات. معاملات ڈے ٹو ڈے انٹریکشن میں ہونے ہی ہونے ہیں. مدارات تب ہوں گے جب کوئی گھر ہی آ جائے، تو مدارات خاطر تواضع ہیں، جس کے ساتھ میرا زیادہ قریبی تعلق ہو جائے اس کی مدارات ہوں گی. اور تیسرا تعلق مواسات کا، خیر خواہی کا تعلق، مدد اور معاونت کا تعلق. اور پھر چوتھا تعلق موالات کا. یہ موالات کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ موالات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ موالات کا تعلق ہیومن ڈیلنگز میں وہ تعلق ہے جس میں 4-5 چیزیں ضرور ہی نظر آئیں گی. موالات کے تعلق میں دو افراد یا گروہوں میں دلی محبت ہوتی ہے. محبت دل میں گہری، رچی بسی، گڑی گھلی ملی ہے، اور دلی محبت ہے. خلیل بھی اسی کو کہتے ہیں، ولی بھی اسی کو کہتے ہیں. ولی وہ دوست ہے جس کی محبت دل میں بہت زیادہ دل میں گھر ہی کر گئی ہے. یہ ولایت ہے، یہ موالات ہے، اور یہ ولی ہے. محبت کے بعد ولایت کی دوسری اگلی شرط یہ ہے کہ ولایت کے تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ راز اور بھید اور سیکرٹس شیئر کرنے کا معاملہ ہے، بطانت کا معاملہ ہے. کوئی سیکرٹس ہیں، کوئی راز ہیں، کوئی بھید ہیں، ان کو شیئر کیا جاتا ہے. موالات کے تعلق میں ایک دوسرے سے مشاورت، مشورہ بھی لیا جاتا ہے. سجیشنز، مشورے، گائیڈنس، کوچنگ لی جاتی ہے. موالات کے تعلق میں اس کے بعد ایک دوسرے کو، ظاہر محبت بہت زیادہ ہے، پسند بہت زیادہ ہے، تو ایک دوسرے کو کاپی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو فالو اور آئیڈیلائز اور گلیمرائز کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کے رنگ میں رنگنے کا عمل یہ موالات میں ہو جاتا ہے، اور یہی موالات ہوگی جس میں ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جائے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ موالات ہی کا تعلق ہے. اور پھر موالات وہ تعلق بھی ہے جس میں فرصت کے اوقات ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جا رہے ہیں. اپنے خوشی، اپنی انٹرٹینمنٹ، اپنی دل لگی، اپنے دل کا بہلانا، یہ کامن فیوریٹ پاس ٹائم اور فرصت کے اوقات اور انٹرٹینمنٹ اکٹھی ہوتی ہے. یہ ہے موالات کا تعلق. اب ہمیں اپنے زندگی کے تعلقات، ظاہر ہے ہمارے لیے تو ہدایت کا پیمانہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی ہے. ہمیں اپنے انسانی تعلقات کیسے وضع کرنے ہیں،
کس کس کی حد تک کیسے تعلقات رکھنے، کیونکہ آج ولایت ہی کا حکم ہے کہ مومن کافروں سے ولایت نہیں کریں گے مومنوں کو چھوڑ کر. تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک مسلمان کے ساتھ تو یہ سبھی کچھ کرے گا اور اس کے لیے جائز ہے، لیکن ایک مسلمان کسی نان مسلم کے ساتھ، کسی اہل کتاب کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی سکھ کے ساتھ، کسی اور دین کے، کسی عیسائی کے ساتھ موالات کے علاوہ پہلے جو تینوں ریلیشن شپس ہیں، معاملات، مدارات اور مواسات، وہ کر سکتا ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ لا صرف موالات پر آ رہی ہے. ایک مسلم کسی نان مسلم کے ساتھ، may it be a یہودی، a Jew, a Sikh, a Christian, anybody، وہ معاملات سب کے ساتھ کر سکتا ہے، انٹریکٹ کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، بزنس ٹرانزیکشنز کر سکتا ہے، اسے سکھا سکتا ہے، اسے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اسے انٹریکٹ کر سکتا ہے. اسے کچھ سیکھنا ہے، اسے میڈیسن سیکھنی ہے، اسے سرجری سیکھنی ہے، اسے دنیاوی سکل، فن، ہنر، فنون سب کچھ سیکھنے ہیں، وہ سیکھ سکتا ہے. معاملات، انٹریکشن ہو سکتا ہے. معاملات کے بعد مدارات بھی کر سکتا ہے. کسی نامسلم کی خاطر تواضع مدارات کر سکتا ہے اور مواسات بھی کر سکتا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو اس سے بہتر اور موزوں الفاظ میں بتاؤں، کر سکتا نہیں، مسلمان کو نان مسلمز کے ساتھ یہ کرنی ہے. کر سکتا اور کرنی میں بھی بہت فرق ہے. ایک مسلمان کو نان مسلم سوسائٹیز، نان مسلم انڈیویجولز، نان مسلم کنٹریز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، تواضع مدارات کرنی ہے اور مواسات بھی کرنی ہے. اور ان ساری ڈیلنگز میں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ انٹریکشنز ہوں گی، کرنی ہے. اور کرنی کیسی ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن معاملات کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، ایفائے عہد کے ساتھ، وعدوں کو نبھانے کے ساتھ. بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ ایسے نہیں ہوں گے یہ معاملات نان مسلمز کے ساتھ. اور یہ کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، اگر مسلمان انٹریکٹ نہیں کریں گے، بزنس ڈیلنگز نہیں کریں گے، ان سے علم، فن، ہنر نہیں سیکھیں گے، تو دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت تنہا رہ جائیں گے. ایک تو اس وجہ سے کرنے کی اجازت ہے اور کرنے کا حکم ہے، کرنے کے نمونے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار بھی ہوتے ہیں، بزنسز بھی ہوتی ہیں، انٹریکشنز بھی ہوتی ہیں، ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہیں، تجارت بھی ہے، منڈیاں بھی ہیں، لیا بھی جا رہے، دیا بھی جا رہے، فن ہنر سیکھے بھی جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا تو مسلمان پیچھے رہ جائے گا، امت پیچھے رہ جائے گی، امت کے افراد تنہا رہ جائیں گے. اور پھر یہ سب کچھ اچھے اخلاق اور اچھے رویوں اور حسن سلوک اور حسن معاملات سے اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ دین کی دعوت کا طریقہ بھی ہوگا. اگر مسلمان کنویں کے مینڈک کی طرح اپنے گرد ایک حصار باندھ کے نہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، نہ ملیں گے، نہ گلیں گے، نہ جلیں گے، نہ کاروبار، نہ لین دین کریں گے، نہ بولیں گے، نہ جالیں گے، نہ تواضع، نہ مدارات کریں گے، تو پھر مسلمان تو اپنے دائرہ کار میں محدود ہو جائیں گے. تبلیغ کیسے ہوگی؟ اشاعت کیسے ہوگی؟ دین کی دعوت کیسے ہوگی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کیسے ہوگا؟ مسلمان دین کی گواہی کیسے دیں گے اگر تعلقات ہی نہیں ہوں گے؟ تو گویا ایک تو مسلمانوں کی اور امت کی ترقی کے لیے لازم ہے، ان کے علم، فن، ہنر اور فراست کے لیے ضروری ہے. دوسرے، دین کی اشاعت، تبلیغ اور دعوت دین اعلی کلمت اللہ کے لیے ضروری ہے. مسلمان اچھے اخلاق اور معاملات کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، کاروبار، لین دین، امانت داری کے ساتھ کریں گے، مسلمانوں کا سکہ بیٹھے گا، مسلمانوں کی طاقت اور عہدے ملیں گے، مسلمانوں کو قوت ملے گی، اور مسلمانوں کی دھاک اور روب بیٹھے گی، اور دعوت دین کی لوگوں سے متعارف ہوگی.
اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اچھے کاروبار کرنے والے مسلمان تاجروں کے ساتھ جب تعلق ہوگا تو دین اسلام کا تعارف ہوگا، دین فروغ پائے گا۔ تو لہٰذا میں پھر دہرا رہی ہوں، ایک مسلمان معاملات بھی کرے گا، مدارات بھی کرے گا، مواسات بھی کرے گا، اور کرے گا کیسے؟ حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن معاملات اور بہت بہترین عمدہ کار طریقہ کار کے ساتھ۔ اور یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہی ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے معاملات بھی کیے، آپ نے مدارات بھی کی، یہاں تک کہ مشرکین کے، کافروں کے، یہود کے قیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آتے تو سرداروں کی ضیافت اور مہمان نوازی کی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دودھ ان کی تواضع کے لیے لے جایا جاتا، صحابہ کرام قیدیوں کی عزت اور تکریم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو مدارات تھیں، اور پھر صرف معاملات اور مدارات نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مواسات کا زبردست نمونہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی نان مسلم کسی تکلیف میں ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کوئی غیر مسلم قوم کسی کرائسس میں پھنس گئی ہے تو مسلمان قوم اس کی مدد کر سکتی ہے، بلکہ کرے گی۔ سنت کا نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہی آتا ہے، بکریوں کا ریوڑ کس کو دیا تھا؟ ایک نامسلم، غیر مسلم کو۔ کیا ہوا تھا؟ دین کی اشاعت، خود بھی وہ مسلمان ہوا، سارے قبیلے کو مسلمان ہونے کی طرف مائل کیا۔ حسن اخلاق سے دین پھیلا تھا، مواسات سے دین پھیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں، مدنی دور میں مکہ میں قحط ہوتا ہے، مکہ میں قحط سالی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پر مجبور کرنے والے مکہ والوں کو مدینہ سے غلہ بھیجا تھا۔ مواسات کا بہترین نمونہ ہے۔ مکہ میں جب قحط سالی ہوتی ہے تو مدینہ سے ان کے قحط ہیں تو اللہ کے بندے ہی ہیں، تو اللہ کے بندے ہی، ان کی مدد، ان کی معاونت، ان کی خبر گیری کے لیے مدینہ سے غلہ بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور حسن اخلاق اور آپ کی مدارات کی وجہ سے اور آپ کے درگزر، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، خطا کار کو درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا سمامہ بن اسال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کیا تھا، انشاءاللہ واقعہ کہیں اور آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ بن اسال کو، جو آپ کے قتل کی سازش میں ملوث تھے، خون کے پیاسے دشمن کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا تو حضرت سمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے بعد ابغض للہ، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا تھا؟ سمامہ بن اسال نے جا کے مکہ والوں کو اعلان کر دیا تھا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار ہو گیا ہوں، اب میری طرف سے اعلان ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت سمامہ بن اسال نے مکہ والوں کو غلہ دینے سے انکار کر دیا، آپ نے حضرت سمامہ بن اسال کو اپنے اس عمل سے باز رہنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے خود بھی مواسات کا نمونہ اور مسلمانوں کو بھی غیر مسلمانوں کے ساتھ مواسات کا طریقہ سکھا دیا۔ تو یہ ہے ضابطہ۔ مسلمان یہ پہلے تینوں طریقے، باقی سب ہی مذہب، ہر ہی گروہ، ہر ہی فرقے کے ساتھ یہ پہلے تینوں ہیومن درجے تو سبھی کے ساتھ کرے گا، حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن معاملات کے ساتھ، فیئر ڈیلنگز، انصاف اور عدل اور سچائی اور صداقت اور امانت کے ساتھ۔ لیکن یہ چوتھے درجے کا تعلق جو موالات ہے، سورہ آل عمران میں اس پر لا لگا دی گئی ہے۔ مسلمان یہ ولایت کا طریقہ صرف مسلمانوں، مومنوں، متقیوں ہی کے ساتھ کرے گا۔ گویا مسلمان، ایک مومن
ولایت صرف اور صرف مومنین ہی کے ساتھ کرے گا. اولیاء بعضهم علی بعض. مسلمانوں کا ولی مسلمان، مومن کا ولی مومن ہی ہوگا. مومن ولایت صرف مومن سے کرے گا، باقی تمام کیٹیگریز کے ساتھ مومنوں کی ولایت پر لا لگا دے گی. پہلے کافروں سے، پھر اہل کتاب سے، پھر منافقوں تک سے. سورہ توبہ میں جا کے منافقوں تک سے ولایت پر لا لگا دی گئی ہے مومنوں کی. مومن ولایت صرف مومن ہی کے ساتھ کرے گا. رسول بڑا کلیئر ہے. مومن کی دلی محبت، ارے اخلاق مدارات تواضع تو وہ سب کی کر رہا ہے، لیکن دلی محبت مومن کے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا. وہ اپنے راز بھید، اپنے سیکرٹس مومنین کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتائے گا. اپنے زندگی کے مختلف معاملوں اور مراحل اور زندگی کے فیصلوں کے شعبوں میں وہ مشورہ مومنوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لے گا. مشاورت صرف مومن سے کرے گا. مومن اپنے فرصت کے اوقات مومن ہی کے ساتھ انجوائمنٹ کے طریقے سے گزارے گا، اور مومن کاپی صرف مومن ہی کو کرے گا. غیر مسلم کا طریقہ، اس کا بود و باش، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کے رسومات، اس کے تہوار کو اپنائے گا نہیں. یہ 5 معاملات ایک مومن صرف مومن ہی کے ساتھ کرے گا. اس کے علاوہ قرآن نے باقی کسی اور کے ساتھ ولایت پر لا لگا دی. باقی سب پہ جائز کر دیا، حکم دے دیا، سنت کا نمونہ قائم کر دیا، لیکن کہہ دیا یہ ولایت کا تعلق کوئی مسلمان، کوئی مومن مومنین کے علاوہ قائم نہیں کرے گا. یہ حکم ایک فرد واحد کے لیے بھی ہے، ایک انڈیویجول کے لیے بھی ہے، اور قومی اجتماعی سطح پر ایک مسلم ریاست کے لیے بھی ہے. It holds true for both levels. مثلا آپ دیکھیں کہ فاطمہ ہے، جمیلہ ہے، وہ فردن انڈیویجول سطح پر این کے ساتھ، جوزفین کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھے گی. جوزفین سے وہ اپنے راز نہیں شیئر کرے گی. این سے وہ مشورہ نہیں مانگے گی، یہ پہنوں یہ نہ پہنوں، یہاں جاؤں یہاں نہ جاؤں، ایسے خوشی غمی اپناؤں یا نہ اپناؤں، مشورہ نہیں کرے گی. وہ این یا جوزفین کو کاپی بھی نہیں کرے گی، اس کو آئیڈیلائز اور گلیمرائز بھی نہیں کرے گی، اور اپنی فرصت کی، اپنی انٹرٹینمنٹ کی طریقے بھی اس کو دیکھ کے نہیں اپنائے گی. عبداللہ جیمز اور جوزف کو نہیں اپنائے گا، اور جمیلہ اور فاطمہ این اور جوزفین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گی. میرا خیال ہے مطلب سمجھ میں آ گیا. اسی طرح ایک مسلمان قوم، ایک مسلمان ریاست ہے، وہ کسی غیر مسلم ریاست کے ساتھ اپنے راز، نیوکلیئر ٹیکٹکس، ملٹری اسٹریٹجیز، نیوکلیئر وارفیئر ٹیکنالوجی، نہ، اس کو ولی نہیں بنائے گا. ایک اسلامی ریاست کسی نان اسلامک ریاست کے ساتھ اپنے راز اور بھید شیئر نہیں کریں گے. وہ اپنی اکنامک پالیسیز، اپنی پولیٹیکل پالیسیز، اپنی سوشل پالیسیز، اپنی ایجوکیشنل پالیسیز، مشاورت وہاں سے نہیں آئے گی، وائٹ ہاؤس سے، اوول آفس سے. ہاں، وہاں سے مشاورت نہیں ہوگی. کافروں کو تم اپنا ولی، ایک اسلامی ریاست نہ ان کو کاپی کرے گی، ان کے خوشیوں کے طریقے، ان کے نیو ایئرز، ان کے ہیلوینز، ان کے بسنت، ان کی ہولیاں، نہیں، ان کو تم ولی نہیں بناؤ گے. ایک اسلامی ریاست نہ اپنے راز نان مسلم ریاستوں کو بتائے گی، نہ ان سے مشاورتیں لے گی، نہ ان کے خوشی غمی کے طریقے سیکھے گی، نہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے سیکھے گی، اور نہ ہی ان کو کاپی اور آئیڈیلائز اور گلیمرائز کرے گی. یہ فردن بھی حکم ہے اور اجتماعی سطح پر بھی حکم ہے. تو یہ 4 قسم کے انسانی تعلقات اور اس پر مسلمانوں کا معاملہ، یہ بنیادی طور پر اتنا اہم ہے کہ کچھ کے نزدیک تو یہ عقیدہ سا ہے. اس کو عقیدہ ولا اور عقیدہ برا کے نام سے جانا جاتا ہے. ولا اردو زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا بھی لفظ ہے. ولا واو لام حمزہ سے ہے. واو لام یا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ جس کے ساتھ ولایت کا تعلق ہے.
वली का मतलब है दोस्त, मददगार, हामी, करीबी रिलेटिव रिलेशन। कोई दोस्त, कोई करीबी ताल्लुक, कोई मददगार, कोई मुआविन, कोई हामी, ये वली है। और वला कहते हैं दोस्ती को, मोहब्बत को, कुर्ब को, नुसरत को, हमायत को। 4 ता वाले हरूफ देख लीजिए, वो वलायत है। वला क्या है? मोहब्बत, कुर्बत, नुसरत, हमायत। नुसरत कहते हैं मदद को, हमायत कहते हैं मुआवनत को, मोहब्बत ऑब्वियसली आपस का ताल्लुक, और कुर्बत क्लोजनेस, इंटीमेसी, ये है वला। इसके बिल्कुल ऑपोजिट बरा। बरा बरात से है, किसी चीज से बेजार होना, किसी चीज से अलैदगी का इजहार करना। बरा अरबी जुबान का लफ्ज़ है, बारा हमजा, वो बरी हुआ। बरा तुम मिनल्लाह, अल्लाह बरी है काफरों से। बरी होना, बेजार होना, उकताहट का इजहार करना, नापसंद करना, कराहत महसूस करना, दुश्मनी करना, नफरत रखना। तो गोया वला और बरा आपस में बिल्कुल ऑपोजिट और मुतजाद हालतें हैं। वला और बरा। अकीदा वला और बरा क्या है? दोस्ती और दुश्मनी का तसव्वुर। इस्लाम में ह्यूमन रिलेशनशिप्स में कुरान जहां हमें बहुत ही बारीकी के साथ बहुत से अहकामात सिखाता है और हमें जिंदगी के हर ही ज़ाब्ता हयात और शोबा जिंदगी के बारे में वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस देता है, तो ये तसव्वुर वला और बरा समझना भी बहुत जरूरी है। मुसलमान किससे मोहब्बत करेगा, किसकी हमायत, किसकी कुर्ब, किसकी नुसरत करेगा, और किससे दोस्ती, किससे दुश्मनी, किससे बुग़्ज़, किससे नफरत और अदावत रखेगा। वलायत का पैमाना क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 56 और 55, सूरह माइदा आयत नंबर 56, 55 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। देखो, तुम्हारे वली जो हैं वो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और मोमिन होगे। ये है वलायत का अकीदा। दिली मोहब्बत, राज भेद, बतानत, शेयरिंग, मशावरत, कॉपी और फुर्सत की मसरूफियत के औकात की एंटरटेनमेंट। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। तुम्हारे वली अब आइंदा यही 3 कैटेगरीज होंगी, इसके बियॉन्ड तुम वलायत नहीं करोगे। मेरा ख्याल है वलायत का तस्वुर भी आपको समझ आ गया। वलायत है क्या? वो 5 कैटेगरीज। ये वलायत मुसलमान करेगा किससे? अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान लाने वालों से। ईमान लाने वाले कौन है? अल्लाह ने आगे फरमा दिया, अल्लज़ीना यक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वो जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं, और राकिऊन बाजमात नमाज अदा करते हैं। ये वो कैटेगरी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोमिनीन की कैटेगरी, जो नमाज, ज़कात और बाजमात नमाज का एहतमाम करते हैं। ये मोमिन है। वलायत तुम इन्हीं से करोगे। इस्लामी माशरे में जो शख्स नमाज अदा नहीं करता और मर्द बाजमात नहीं करता या घराना ज़कात नहीं देता, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो दायरा ईमान से खारिज है। उनके साथ वलायत नहीं होगी। चाहे वो कलमा गो होने का ऐलान भी करें और मुसलमान होने का इकरार भी करें, उनके साथ बाकी सब कुछ होगा, लेकिन वलायत नहीं होगी। उनसे मशवरा नहीं मांगा जाएगा, चाहे वो दिली, जिगरी, कैसा रिश्ता करीबी हो, बहन हो, भाई हो, वलायत नहीं होगी। आगे अल्लाह ने फरमा दिया, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबून। जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को अपना वली बना लेगा, फिर वो एक हिज़्ब बन जाएंगे और यही गालिब आने वाले हैं। अल्लाह इस हिज़्ब का हिस्सा बना दे।
اللہ ولایت کا طریقہ ادب اور سلیقہ سکھا دے. تو جی مستحق ولا سب سے پہلے پھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. قرآن میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ. مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی. مومن اپنی محبت میں سب سے زیادہ شدید کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وہ اپنے راز انما اشکو بسی و حزنی اللہ، حاجت روائی بھی اسی سے کرتا ہے، مشورے بھی اسی سے کرتا ہے، اپنا دل مصروفیت اور فرصت کے اوقات میں اسی سے لگاتا ہے. وہی اس کی دل کی دھڑکن ہے، وہی اس کی آنکھ کا سرما ہے، وہی اس کے دل کا محور اور مرکز ہے. سب سے زیادہ شدید محبت مومن کو اللہ سے ہے. ہر سال کی طرح اس ماہ رمضان میں